حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو آپ انگریز کا پودا کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، انہوں نے خود لکھا ہوا ہے میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں. آپ نے یہ اعلان کیا کہ عیسیٰ کو مرنے دو. یہ تو مرزا صاحب نے ایک کلیہ لگایا نا، ایک ٹیکنیک آزمانے کی کوشش کی نا. کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی خود ساختہ کلیہ لگائیں کہ عیسیٰ کو مرنے دو، اسی میں اسلام کی حیات ہے. کیونکہ اسی میں اسلام کی زندگی. کہتے ہیں مرزا صاحب میں دلی گیا تو وہاں ایک جگہ ایک جلسے میں تقریر کر رہا تھا، ایک لمبے سے قد کا آدمی کھڑا ہو گیا. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مرنا ہی اسی میں اسلام کی حیات ہے. آپ نے آج تک 1300 سال تک یہ کلیہ آزمایا ہے. اب یہ کلیہ آزما کے بھی دیکھو، یہ نسخہ آزما کے بھی دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کو مرنے دو، اسی میں اسلام کی حیات. یہ نیا نسخہ مرزا صاحب نے پیش کرنے کی کوشش کی. کہتے وہ لمبے سے قد کا آدمی تھا، اس نے کہا مرزا صاحب تسی جڑا کام کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، جاری رکھیں آپ اپنا کام. تو یہ نسخہ ہے مرزا صاحب کا، اس کا کتاب و سنت کی تعلیمات سے تو کوئی لینا دینا نہیں. مرزا صاحب کا نسخہ تھا وہ فیل ہو گیا. اب دیکھیں انگریز کا یہ پودا ہوا کرتا ہے جو ان کی دین کی جڑیں کاٹتے، جو ان کے خدا کی موت کا کلم کھلا ان کی حکومت کے دوران اعلان کرے. کیا جڑیں کاٹ دی ہیں ان کے دین کی؟ کیا جڑیں کاٹی ہیں مرزا صاحب نے؟ بتائیں مجھے کہ مرزا صاحب نے کتنے عیسائیوں کو مرزائی کیا ہے، یا آپ اپنی تعداد میں سے کل مرزائیوں کی تعداد میں سے گن کے بتا دیں کہ کتنے عیسائی تھے جو مرزائی ہوئے ہیں اور کتنے مسلمان تھے جو مرزائی ہوئے. آپ کے آباء و اجداد گن لیں ذرا پیچھے دھیان کر کے. آپ نے عیسائیوں کے دین کی جڑ کاٹی ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا نقصان کیا ہے؟ عیسائیوں کا تو آپ نے بال بھی بیکا نہیں کیا، ان کے دین کا تو آپ نے کچھ بھی نہیں بگاڑا. کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ان کے خدا کی موت کا کلم کھلا ان کی حکومت کے دوران اعلان کرے. وہ حکومت کے دوران تو آپ بالکل بولے نہیں. حکومت جب ان کی تھی تو ان کے سامنے تو آپ کہا کرتے تھے کہ اے ملکہ برطانیہ، یسوع مسیح کا الچی تمہارے سامنے با ادب با التماس کھڑا ہے. حکومت کے سامنے تو آپ یسوع مسیح کا الچی بن کے کھڑے ہو گئے تھے. اس حکومت کے خلاف آپ کو ایک ہی الہام ہوا تھا جو آپ نے لدھیانے اپنے مریدوں کو سنایا تھا صبح کی سیر کے وقت، یاد ہے آپ کو؟ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ الہام یہ تھا سلطنت برطانیہ تا 7 سال بعد ازاں باشد خلاف و اختلال. حافظ حامد کہتا ہے کہ صبح صبح ہم سیر پہ گئے تو حضرت صاحب نے ہمیں یہ الہام سنایا. پھر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں محمد حسین بٹالوی پر. اس نے مرزا صاحب سے صرف اتنا ہی پوچھا تھا، مرزا صاحب آپ کا یہ الہام ہے کہ نہیں ہے؟ مرزا صاحب صاف مکر گئے تھے. پتہ ہے آپ کو کشف الغطاء رسالہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہے اس میں صاف انکار کر دیا اپنے الہام سے. حکومت کے خلاف تو ایک الہام ہوا تھا، اس سے بھی مکر گئے تھے آپ. بلکہ محمد حسین بٹالوی کو ساری زندگی آپ جھوٹا بناتے رہے کہ بتاؤ کوئی تمہارے پاس گواہ ہے اس الہام کا، دکھاؤ کتنے ہمارا الہام کدھر ہے، کہاں ہم نے چھاپا ہے، کس اشتہار میں چھاپا ہے، پیش کرو، گواہ پیش کرو. وہ سچے ہونے کے باوجود آپ کے سامنے جھوٹے بنے رہے. وہ تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور 1923 میں جب آپ نے سیرت المہدی آپ کے بیٹے نے لکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ محمد حسین بٹالوی کے ماتھے پر لگا ہوا یہ کلنک دھو کے آؤ. جاؤ میرا بندہ اس جھوٹے شخص کے ہاتھوں بدنام ہو کے آیا ہے، میرے نبی کے دین کے لیے اس جھوٹ کے داغ کو دھو کے آؤ. مرزا بشیر نے لکھا کہ ہاں میرے والد صاحب کا یہ الہام تھا سلطنت برطانیہ تا 7 سال بعد ازاں باشد خلاف و اختلال. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھٹھا کرو جس قدر چاہو، گالیاں دو جس قدر چاہو، اور اظہار اور تکلیف دہی کے منصوبے سوچو جس قدر چاہو. اب جب مرزائیوں کے پاس دلائل کا فقدان ہو گیا تو مرزائی لگے ہیں مرزا صاحب کے اپنے الفاظ لوگوں کے سامنے پیش کر کے آخری حربہ آزمانے لگے ہیں کہ شاید مرزا صاحب کے ان الفاظ سے بلکہ اس لفاظی سے شاید کوئی متاثر ہو جائے.
لیکن یہاں کوئی متاثر ہونے والا نہیں مرزائی صاحب. ٹھٹھا کرو جس قدر چاہو. ایسے لگتا ہے جس طرح اس بندے کو ٹھٹھا کرنا آتا ہی نہیں. اس نے نبیوں کا ٹھٹھا کیا ہے. اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ان کو گالیاں دیتے تھے, یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے. اگر یہی بات میں مرزا صاحب کے بارے میں کہوں کہ مرزا صاحب نے تو مسلم علماء کو گالیاں دی, ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کو گالیاں دی, پیر میر علی شاہ کو گالیاں دی, شیخ بٹالوی کو گالیاں دی. امرتسر مرزا صاحب گئے تو لوگوں نے ہاتھ سے کسر نکال لی. سمجھ گئے ہیں بات کیا مطلب ہے؟ اس شخص نے تو سارے نبیوں کا ٹھٹھا کیا, علماء کا ٹھٹھا کیا, لوگوں کا ٹھٹھا کیا, دین اسلام کے عقائد کا ٹھٹھا کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 30 کے قریب دجال اور کذاب آئیں گے, مدعیان نبوت میرے بعد, جو جھوٹے ہوں گے, نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ کذاب ہوں گے. مرزا صاحب نے کہا اچھا اس امت میں دجال ہی رہ گئے آنے کے لیے, اس امت کی قسمت میں دجال ہی ہیں. تو یہ تو خود موصوف بہت بڑے ٹھٹھا باز تھے. آپ کے ان الفاظ سے کوئی بندہ متاثر نہیں ہونے والا. گالیوں کی مثالیں دوں, گالیوں کا تو بچے بچے کو پتا ہے کہ جتنی مرزا صاحب نے گالیاں لوگوں کو دی ہیں صفحے کالے کیے ہوئے ہیں گالیاں دے دے کر. آئیے سلطان القلم کا کچھ اور کلام سنیں, جس کلام کے متعلق مرزائیوں کو یہ شک ہے کہ ہماری بات میں تو اثر نہیں ہے, ہم نے تو سوشل میڈیا پر اپنے لیے نفرت پیدا کر لی ہے, ہم سے تو مزید مسلم امت دور ہو گئی ہے. مرزا صاحب کا کلام پیش کریں, مرزا صاحب کے الفاظ پیش کریں, مرزا صاحب کی تحریریں پیش کریں, چن چن کے نکال کے کوئی ایسا پیرا, کوئی ایسے فکرے, ایسے مصرے جن سے کسی کو کوئی شک پڑے کہ مرزا صاحب بڑے ہی کوئی نیک آدمی تھے. سنیں مرزا صاحب کا کلام پیش کر رہے ہیں مرزا جی. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی, کیوں؟ لیکن وہ مجھے جانتا ہے. کون؟ جس نے مجھے بھیجا ہے. جس نے بھیجا ہے اگر وہی جانتا ہے تو پھر اتنے آنے کی کیڑی لوڑ سی, دنیا میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو گولی رہنا سی جنہیں کا لیا سی. یہ لاش کا ذکر کر رہے ہیں آپ, جس کا نام یلاش بتاتے تھے مرزا صاحب. اگر وہ جانتا تھا مرزا صاحب کو تو اس کے پاس ہی رہتے. آنا ہے دنیا میں تو لنگوٹا کر کے آنا تھا. سب سے بڑے جن کے متعلق قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, انہوں نے دیکھو کیسے معاشرے کا مقابلہ کیا ہے. ابو جہل نے لا کر ان کی کمر پر اوجری رکھ دی, اونٹ کی اوجری گندی, گلے میں کپڑا ڈال کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی, کیسے کیسے اذیتیں دی, شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے. لیکن وہ لوگ لنگوٹا کس کے آئے تھے کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. سچے نبی اس مشن پر آئے تھے. یہ موصوف یہ تو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, مام دن نظام دن کے ساتھ کبھی دیوار کا مقدمہ, کبھی ڈاکٹر مارٹن کلارک کے ساتھ 307 کا ارادہ قتل کا پرچہ, کبھی شیخ بٹالوی کے ساتھ نقص امن کا پرچہ. یہ تو سارے طرف انہوں نے تو پرچے کھلارے ہوئے ہیں. ان کے بیٹے نے لکھا ہوا ہے کہ ابا جی نے 5 مناظرے کیے ہیں, 3 مسلمانوں سے 2 غیر مسلمانوں سے, 5 مناظرے کیے ہیں, 6 مقدمات میرے ابا جی پر ہوئے. 6 مقدمات پنجابی میں کہتے ہیں نا 2 دہڑے وے نو 3 دہڑے مار پی نو. 5 مناظرے کیے ہیں, 6 مقدمے. واہ واہ کیا تعارف ہے مرزا صاحب کا. آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں. مرزا صاحب کا آج کلام آپ کو سناتے ہیں. مرزائی بڑے ذوق سے بڑی دل جمی سے مرزا صاحب کا کلام آپ کو سنا رہا ہے. یہ ان لوگوں کی غلطی ہے. اچھا. اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں. کیوں؟ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. نہ جھوٹ بولو. اے لوگو تم یقین سمجھو نہیں کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے کیڑا جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا. کیتا سو چنگا. اچھا وفا کیا اس ہاتھ نے, خوب وفا کیا ہے. مرزا صاحب ترلے اور آڑے لیتے مر گئے کہ یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں مجھے ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مار دینا, اگر
ثناء الامرتسری جھوٹا ہے تو اسے میری زندگی میں مار دے۔ 13 مہینے بعد مر گئے تھے مرزا صاحب۔ یہ ہاتھ تھا مرزا صاحب کے ساتھ۔ اور ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی جو خود مرزا صاحب کا مرید ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ مرزا صاحب نے پیشگوئی کا قصد کیا۔ ایک وہ پیشگوئی کرتا تھا، ایک یہ مرزا صاحب کرتے تھے۔ اس نے کہا مرزا صاحب نے 7 اگست تک مر جانا ہے۔ چشمہ معرفت میں لکھا خود مرزا صاحب نے اپنی آخری کتاب، مرزا صاحب کی آخری کتاب چشمہ معرفت، اس میں لکھی ہوئی بات 7 اگست تک مر جانا ہے۔ 26 مئی کو مر گئے تھے مرزا صاحب۔ خود اس کے بالمقابل پیشگوئی کر رہے تھے مرزا صاحب اور کہہ رہے تھے کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ دشمن تیرا اگر یہ چاہتا ہے کہ تیری عمر اتنی رہ گئی ہے، 14 مہینے رہ گئی ہے، اتنے مہینے رہ گئی ہے، فکر نہ کر، تیرا دشمن نبود ہوگا، ہم تیری عمر کو بڑھا دیں گے۔ چنگی بدائی بھائی عمر کس خدا نے مرزا صاحب کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری عمر بڑھا دیں گے؟ اگر خدا نے وعدہ کیا تھا تو بڑھا دیتے، 7 اگست ہی نکال لیتے مرزا صاحب، 26 مئی کو ہی مر گئے تھے۔ کون سا ہاتھ تھا مرزا صاحب کے ساتھ؟ کوئی بات مرزا صاحب نے کی ہو اور سرے چڑھی ہو، ہر میدان میں شکست کھائی ہے مرزا صاحب نے۔ عیسائیوں سے شکست کھائی ہے عبداللہ آتم سے مناظرہ کر کے، ہندوؤں سے شکست کھائی ہے لیکرم سے پنگا لے کے۔ وہ روز مرزا صاحب کی کنڈی کھٹکھٹاتا تھا آگے ادھر قادیان میں اور کہتا تھا لامی صاحب باہر نکلو، کرو الہام جو آپ کے پاس ہے پیش کرو، کوئی نشان دکھاؤ آسمانی۔ اور مرزا صاحب فبہت الذی کفر کا مصداق بنے اس کا منہ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ کون سا نشان مرزا صاحب پیش کرتے لیکرم کو؟ مسلمانوں سے شکست کھائی ہے۔ 3 شاگرد تھے محدث دہلوی کے، سید نذیر حسین محدث دہلوی کے، تینوں سے شکست کھائی ہے۔ شیخ بٹالوی سے، مولانا عبدالحکیم کلانوری سے اور بشیر سہسوانی سے۔ مولانا عبدالحکیم کلانوری سے مناظرہ کرنے لگے لاہور، مناظرہ چھوڑ کے فٹافٹ جا کے اشتہار چھاپ دیا، جہاں جہاں لفظ نبی لکھا ہوا ہے وہاں وہاں کاٹا ہوا خیال کر لیں، نبی کی جگہ محدث کر لیں۔ ہر میدان میں شکست کھا کے گئے مرزا صاحب۔ کون سا ہاتھ تھا مرزا صاحب کے پیچھے؟ اور جی اور سننا ہے مرزا صاحب کا کلام، سلطان القلم ہے یہ، مرزائیوں کے نزدیک یہ سلطان القلم ہے۔ تو مرزائی آخری حربے کے طور پر سلطان القلم کا یہ کلام لے کر آئے، حالانکہ اللہ گواہ ہے کہ یہی تحریریں اور یہی الفاظ ہم مرزا صاحب کے پڑھتے ہیں، ہم ہنستے ہیں کہ یار کیسی لفاظی ہے، کیسی خود فریبی ہے۔ بہرحال سنتے ہیں الفاظ کیا مرزا صاحب نے۔ اگر تمہارے بوڑھے، اچھا، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان، جی، تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے، سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، ہاں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک کھس جائیں، اچھا، ہاتھ شال ہو جائیں، اوئے ہوئے، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ کیوں نہیں سنیں گا؟ کس نے آپ کو کہا نہیں سنیں گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ کس نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں نہیں سنتا؟ پھر وہ بندے جو اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر مصلوں پر کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سجدے کرنے والوں اور ان کی پیشانیوں پر پڑے ہوئے نشانوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ کتنی پیاری بات کہی ہے۔ ان کی پیشانیوں پر پڑنے والے نشانوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ سجدے کرتے ہیں، سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ چکے ہیں۔ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرتا دعائیں؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ بلا سوچو تو صحیح مرزائیو، وہ مرزا صاحب نے یہ صرف الفاظ لکھے ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ جو تہجد کے مصلے پر فوت ہوئے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول نہیں کی۔ جو مسجد نبوی میں
مسجد نبوی کی سین میں سجدے کی حالت میں فوت ہوئے. ان کی دعائیں نہیں قبول کی اور آپ کی نظر میں اس بندے کی دعائیں قبول کر لی ہیں جو پخانہ میں لت بت مر گیا ہے. جاؤ جاؤ یار کوئی عقل کا علاج کراؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. لو بھائی ویسے تو مولانا مدنی صاحب نے میرا موشن توڑ دیا تھا، پر چلیں یہ آخری بات سنا کے آپ سے اجازت لیتے ہیں. یورپ میں رات کے 9 بجنے والے ہیں، تو مزدور آدمی ہے، مانا کہ تو رحمان ہے رحیم ہے مولا، پر ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. سنتے ہیں جی مرزا صاحب کا کلام. پھر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مخالف چاہتے ہیں کہ میں نابود ہو جاؤں، اچھا، اور ان کا کوئی ایسا داؤ چلے کہ میرا نام و نشان نہ رہے، مگر وہ ان خواہشوں میں نامراد رہیں گے. کیوں؟ اور نامرادی میں مریں گے. کس نے کہا ہے؟ بتھیرے ان میں سے ہمارے دیکھتے دیکھتے مر جائیں گے. بتھیروں کے سامنے آپ مر جائیں گے، شیخ بٹالوی کے سامنے آپ مریں گے، ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے سامنے آپ مریں گے، پیر میر علی شاہ کے سامنے آپ مریں گے. اگر مولانا غلام دستگیر قصوری آپ کے سامنے فوت ہو گئے، مولانا اسماعیل علی گڑھی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، محی الدین عبد الرحمان لکھوی فوت ہو گئے، تو کیا فرق پڑ گیا؟ بتھیرے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، بتھیروں کی زندگی میں آپ مر گئے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ بھی کوئی فتح کی دلیل ہے؟ بلے بھائی مرزا صاحب کی دلیلیں دیکھیں سلطان القلم کی. اور قبروں میں حسرتوں کے ساتھ جائیں گے. کیوں؟ مگر خدا کون سی حسرت ہے؟ شیخ بٹالوی جب فوت ہوئے تو ابو الوفا نے لکھا کوئی حسرت نہیں تھی باقی، کوئی چاہت باقی نہیں تھی مرزا صاحب کی طرح کہ کاش محمدی بیگم آ جائے، کاش یہ نکاح ہو جائے، کاش پسرے مود کی میری خواہش پوری ہو جائے. کوئی خواہش نہیں تھی. سکون سے فوت ہوئے، تہجد کے مسلح پر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. جب فرشتے نے آ کے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تہجد کے مسلح پر تھے جب یہ پیغام آیا کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے، راضی ہو کے چلو. دیکھو کیسے اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے گئے. جس کی تہجد کے مسلح پہ موت آ جائے اس سے زیادہ پرسکون کون ہو سکتا ہے؟ تو بے یقینی اور ہیجان کی کیفیت میں تو مرزا صاحب مرے ہیں، جن کے پخانے نہیں رک رہے تھے 26 مئی والے دن. آگے سنتے ہیں جی سلطان القلم کا کلام. مرادوں کو پورا کر دے گا. اچھا، ندان نہیں جانتا جب میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوں. جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کیوں کہ ضائع کرے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. پھر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا کیا فرماتے ہیں؟ میرے پر ایسی کوئی رات کم گزرتی ہے ہاں جس میں مجھے یہ تسلی نہ دی جاتی ہے ہاں کہ میں تیرے ساتھ ہوں ہاں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں. وہ تیرے صدقے وہ آسمانی فوجیں کہاں تھیں جب سرحدی پٹھانوں کے ڈر کی وجہ سے آپ لاہور نہیں آئے تھے؟ وہ آسمانی فوجیں کہاں تھیں؟ کیوں نہیں آپ لاہور آئے تھے پیر میر علی شاہ کے ساتھ مناظرہ کرنے، تفسیر لکھنے؟ کیوں نہیں لاہور آپ آئے تھے؟ آپ کے مریدوں نے لاہور کی گلیوں میں اشتہار لگائے ہوئے تھے پیر میر علی شاہ کا فرار، اور پیر میر علی شاہ ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے لاہور کی گلیوں پر، لاہور کی گلیوں میں چل رہے تھے اور دیواروں پہ اشتہار دیکھ کے حیران ہو رہے تھے پیر میر علی شاہ کا فرار ہے. باغا پیر میر علی شاہ ہے اور نظر مرزا صاحب نہیں آ رہے، پیر میر علی شاہ لاہور کی گلیوں میں چل رہا ہے. عثمانی فوجیں کدھر تھیں؟ مرزا صاحب نے کہا مجھے پتہ لگا تمہارے ساتھ کچھ سرحدی پٹھان ہیں اس وجہ سے میں نہیں آ رہا لاہور. واہ جی واہ. عثمانی فوجیں اتنی ناقابل اعتبار تھی کہ مرزا صاحب نے اتنی بڑی بے عزتی کروا لی اپنی.
لاہور میں نعرے لگتے رہے، جلوس نکلتا رہا، پورے لاہور کے سڑکوں پر وہ جلوس گھومتا رہا، اور مرزا صاحب قادیان سے نہیں نکلے۔ وہ پتہ نہیں کہاں تھی وہ عثمانی فوجیں مرزا صاحب کی۔ اور لے جاؤ یار، یہ الفاظ یہاں نہیں چلنے والی مرزائی صاحب۔ مرزا صاحب کے الفاظ اگر اس قابل ہوتے کہ الفاظ سے کوئی بندہ مرزائی ہو سکتا ہوتا تو بھائی کب سے ہو جاتے۔ مرزا صاحب کے الفاظ یہ کتابوں میں 125 سال سے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، الفاظ ہی ہے صرف۔ نکاح کی بات میں نے ایک مثال دے کے سمجھائی ہے کہ ہم مرزا صاحب علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں۔ میں نے یہ مثال دی تھی کہ نکاح کی اگر فوٹو کاپی کر لی جائے نکاح نامے کی تو وہ 2 نکاح نہیں بن جاتے، ایک ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے چیمہ صاحب، آپ کی مثال صبح صبح کرسمس والے دن پہنچی ہے۔ آپ کی اس مثال کو میں ایسے لیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ کسی دوسرے بندے کی فوٹو کاپی ہونے کا دعویٰ کر دے کہ میں چیمہ صاحب کا ذل ہوں، بروز ہوں، چیمہ صاحب کی فوٹو کاپی ہوں میں، تو اگر چیمہ صاحب کا نکاح ہوا ہے، میرا بھی اس خاتون سے نکاح ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، میں بھی تو چیمہ صاحب کا ذل اور بروز ہی ہوں، چیمہ صاحب کی فوٹو کاپی ہوں نا۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح نامہ، اگر نکاح نامے کی فوٹو کاپی کروا لی جائے تو چیمہ صاحب اس مثال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ آپ کا نکاح ہوا ہے، اگر آپ کی فوٹو کاپی ہونے کا کوئی بندہ اعلان کر دے اور کہے کہ چیمہ صاحب کا نکاح ہوا ہے، چیمہ صاحب کی فوٹو کاپی کا بھی نکاح ہوا ہے، تو نکاح تو ایک ہی رہے گا نا، 2 نکاح تو نہیں نا ہوں گے، ایک ہی بندے کا نکاح ہوگا نا خاتون کے ساتھ، کہ 2 بندوں کے نکاح ہو جائیں گے۔ السلام علیکم عامر بھائی، عجیب پھل جڑے عامر زائن سے بحث کرنے میں جو کھلتے ہیں کہ ابھی نکاح کا مثال دے رہا ہے، وہ عربی میں کہتے ہیں نا کہ عش رجبن ترا عجبن، تو ان کے ساتھ مزید باتیں کریں گے، مزید جو ہے نا وہ عجیب عجیب عجوبے جو ہے نا وہ نکلتے جائیں گے۔ ایک دفعہ انصار رضا سے کسی نے پوچھا تھا، میں بھی وہاں اس محفل میں تھا، تو مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے، تو انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب جب فوت ہو رہے تھے تو ایک آنکھ میں مدینہ تھا اور دوسری آنکھ میں مکہ ان کو نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ان کو بیچارے کو ٹٹیوں سے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ اسی طرح وہ جو کینیڈا میں دوسرا ان کا دین محمد شاہد، میں نے اس سے مرزا کے حمل کی بات کی تو کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انسان جب نیکیوں کے انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی نیکیاں اتنی ہو جاتی ہیں تو وہ حمل سے اس کی تشبیہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا پر تمہیں کتنے حمل ہوئے ہیں، تم بھی تو نیکوکار ہو مرزائیوں کے نزدیک۔ تو ایسے عجوبے جو ہے نا سننے میں آئے، اور بھی ملیں گے آپ کو۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ مرزا صاحب جس جماعت کو چھوڑ کر گئے تھے قادیان میں، وہ جماعت قادیان سے لوگوں کو قادیان بدر کیا کرتی تھی، لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتی تھی، لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتی تھی قادیان میں۔ ہمارے علماء کو اکھڑی کہاڑی یار پڑتی تھی، چلیں پنجابی جو سمجھ جائیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اکھڑی کہاڑی کیا ہوتی ہے۔ اتنے وہ اپنے زور پر تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ان کی یہ جماعت عروج کی طرف جا رہی ہے یا زوال کی طرف جا رہی ہے؟ اس کشتی میں پوائنٹس اگر نوٹ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا فتح کس کی ہے اور شکست کس کی ہے۔ نوید وڈائچ صاحب مجھے کہہ رہے تھے نا کہ مجھے اس طرح کی آڈیوز آتی ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں شیئر کی۔ بھئی آپ شیئر کریں گے تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ شیئر کریں گے تو کوئی مرزائی پاکستان میں کسی کے سر پہ کلہاڑی مار سکتا ہے؟ فخر الدین ملتانی کو خنجر مار سکتا ہے؟ وہ نہیں مار سکتا۔ مولوی عبد الکریم اور فضل کریم کے گھر کو اب آگ لگا سکتے ہیں قادیانی پاکستان میں؟ نہیں لگا سکتے۔ اتنے اپاہج اور کمزور ہو کے رہ گئی ہے یہ جماعت، اور اس قدر ذوف ہے ان میں اب کہ تاریخ میں ان میں کبھی نہیں تھا اس طرح کا ذوف۔ یہ مانے یا نہ مانے، ہاں وہ جو چندہ لینے والے ہیں وہ ان کو کھلونے دے کے بہلایا گیا، وہ ان کو کھلونے دیتے ہیں، تصویریں دیتے ہیں، ویڈیوز دیتے ہیں، آج خلیفہ صاحب نے یہ تقریر کی، آج خلیفہ صاحب نے وہ کہا،
ان کھلونوں سے یہ کھیلتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت ذوف کا شکار ہو گئی یہ جماعت۔ چیمہ صاحب کو میرا یہ میسج فارورڈ کریں پلیز۔ جی عامر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عامر بھائی، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں جس بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں۔ عامر بھائی، میں قادیان میں پیدا ہوا، 29 سال میں نے قادیان میں گزارے۔ عامر بھائی، میں نے مسجد میں اعلان ہوتے ہوئے سنے کہ فلاں کو یا چوری یا لڑائی یا سینما دیکھنے کے اوپر فلاں جگہ پر اتنے ڈنڈوں کی سزا ہے تو لوگ نماز کے بعد وہاں جمع ہو جائیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا۔ ایک گول کمرہ ہوتا تھا، اس میں یہ بند کرتے تھے جیل کی طرح، پھر مارا بھی کرتے تھے اس کے اندر۔ فلم دیکھنے کے اوپر ٹینڈ کرا دیتے تھے لوگوں کی۔ فلم دیکھنے کے اوپر گردن میں تختی ڈال کے کہ میں شرمندہ ہوں، پورے محلے میں اس کی تماشا نکالتے تھے۔ پتنگ بازی کرنے پہ سڑک پہ مرغا بنا کے چوتڑوں پہ ڈنڈے مارتے رہے۔ ٹوپی نہ پہننے کے اوپر سڑک کے اوپر مرغا بنا کے چوتڑوں پہ ڈنڈے۔ یہ سب اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو چھوٹی موٹی سزا ہوتی تھی، 150 چوری کیا یا کسی کی مرغیاں چوری کی ہیں یا کوئی سامان بیچ دیا کسی کا، تو اس کو قادیان سے دربدر یا بمے فیملی ہے یا فیملی کے بغیر ہے، اس کو خدام لے کے جاتے تھے، امرتسر لے جا کے چھوڑتے تھے، ٹرین میں بٹھاتے تھے اور کہتے تھے بھئی یہ لے ٹکٹ پکڑ۔ ٹرین کے اندر بٹھا کے دیتے تھے ہاتھ میں ٹکٹ دلی کی۔ اب آگے وہ جہاں مرضی جائے، کیسے مرتا ہے وہ اس کی قسمت۔ بندے کا طرح نکال دیتے ہیں۔ یہ ماڑے کو چھوڑتے نہیں، ماڑے کو یہ اتنا، وہ کہتے ہیں پنجابی جب ماڑے نو چھڑنا نہیں تے تگڑے دے لاگے نہیں لگنا، وہ حساب ہے ان کا۔ کمزور کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ کمزور کو ذلیل و خوار اور طاقتور کو استغفار۔ کیا باتیں کر رہا ہوں میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں نے 1980 کی دہائی میں میں اور میرے دوستوں نے ٹیلی ویژن دیکھنے اور سینما دیکھنے کے اوپر ان سے جو ہے یہ ڈنڈے کھائے ہیں، ہاتھوں پہ ڈنڈے مارے ہیں انہوں نے ہمارے۔ یہ نارمل بات ہے وہاں پہ، یہ انہوں نے اس طرح سے سزائیں دی ہیں، ان کو سب کو دی ہیں، 1000 سے زیادہ گواہ موجود ہیں اس باتوں کا۔ کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست کو سزا ہوئی، اس کو قادیان سے باہر پھینکا ہوا تھا، میں اس سے ملنے جاتا تھا چوری، میں اس کو قادیان چوری اس کی فیملی سے ملانے لے کے آیا۔ آج بھی زندہ موجود ہے وہ بندہ، اس کی فیملی بھی زندہ جانتی ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ کیا باتیں کریں گے۔ اب سچ بولنا چاہیے، بہت جھوٹ بولے ہیں، سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت دے، سچ بولنے کی توفیق دے، آمین۔